الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں ایک یا دو راتوں میں تو غائب رہتا ہے، پھر جب دوسرا دور شروع کرتے تو اتنا دبلا، اتنا پتلا اور خمدار اور پیلی ہو جاتی ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج کی مجال کو چاند کو جب پکڑے اور نہ رات کو ان دن سے آگے نکل سکتی، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رات کے وقت جب چاند پر افق موجود ہو اس وقت نکل آئے اور رات کو دن بنا دے۔ اصل میں قرآن یہ جو اترا ہے وہ ہر زمانے کے لیے اترا ہے، لہذا اس میں بعد میں جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، دریافت ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارے تو موجود ہے، لیکن ان چیزوں کو بیان ہی اسی طرح بیان نہیں کیا گیا جس طریقے سے اس کی تفصیلات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل تبدیلی آتی رہتی ہیں، اور جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئی ہوتی تو اس وقت تک اس کو سمجھنا پھر مشکل ہوتا ہے، تو اس کا وہ چیز بتایا جا سکتا ہے جو اس وقت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، یعنی یہ بات۔ تو اب جس وقت یہ آیتیں اتری ہیں اس وقت تو یہ جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس تھی وہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سائنس جو ہے یہ ایوالو ہوتا ہے، اور مذہب جو ہوتا ہے وہ ریویل ہوتا ہے۔ تو ریویل میں تو آخری بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لہٰذا وہ تو اس کو بھی بتا سکتا ہے، لیکن سائنس اس کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ سائنس جب تک وہاں تک پہنچا نہیں تو نہ سمجھ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ مثلا یہی سائنسدان تھے کہ وہ کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، یہی سائنسدان تھے جو کہتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ سائنسدانوں کی باتیں تھیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ قرآن و حدیث اس سے بالکل الگ ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے جو کسی بھی زمانے میں غلط نہ ہو۔ تو یہاں پر ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العلیم، سورج جو ہے نا اپنے مستقر، یعنی مستقر سے مراد یہ کہ جو مقام کسی کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے اس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ تو مستقر سے کیا مراد ہے؟ اب سورج جو ہے، یا آپ شاید جانتے ہو نہیں جانتے، اس وقت کی جو سائنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگا رہے، زمین سورج کے گرد چکر لگا رہے، سورج بھی ایک اور سٹار ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور وہ پھر اپنے یعنی گویا کہ پورے نظام شمسی کو لے کے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ تو وہ جو اس کا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے اس کی طرف مسلسل چل رہا ہوتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ مطلب جو ہم سمجھتے ہیں سورج کا چلنا، اس وقت تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا، لیکن اب یہ بات ہے کہ زمین سورج کے گرد، لیکن سورج پھر بھی چکر لگا رہا ہے۔
تو اس لیے فرمایا کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے دائروں میں چل رہے ہیں۔ ہاں جی۔ اب چاند کے بارے میں بتایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی جو منازل ہے وہ اس طرح ہے کہ چاند اس وقت کا جو سائنس ہے وہ بتا رہا ہے کہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور زمین سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور چاند جو ہے یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہا ہے۔ ہاں جی۔ اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو رخ، اب چاند جو ہے نا مطلب یہ کہ زمین کے گرد جو چکر لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ظاہر مسلسل، یعنی زمین کے اوپر تو اس کا سورج کی روشنی جو پڑتی ہے تو جس سائڈ پہ پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جس سائڈ پہ نہیں پڑتی وہاں رات ہوتی ہے، وہ تو اس کے لیے زمین کے لیے قانون ہے۔ لیکن چاند جو ہے، چاند پر بھی تو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے نا، چاند پر بھی تو سورج کی روشنی، لیکن چاند ہر وقت زمین کے ساتھ اس کا ایک جیسا رخ نہیں ہے، وہ بھی چکر لگا رہا ہے۔ جب وہ چکر لگا رہا ہے تو اگر وہ جس کو کہتے ہیں یعنی پورا چکر لگا لے تو پھر اس جیسا ہو جائے گا۔ اس کا بہت آسانی سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک فٹ بال کو آدھا سفید کر لیں، آدھا کالا کر لیں، اس کو درمیان میں رکھ دیں، اور آپ خود اس کے گرد چکر لگا لیں، اس فٹ بال کے ارد گرد، وہ فٹ بال کا جو سفید حصہ ہے جیسے آپ کو نظر آئے گا نا، اس طرح چاند اپنی شکل بدلتی ہے۔ مطلب یعنی کہ جب بالکل سامنے ہو تو بالکل سفید آئے گا، جب آپ بالکل 90 ڈگری اس طرف چلے جائے تو آدھا نظر آئے گا، جب بالکل اس طرف آ جائے گا تو کالا نظر آئے گا، جب بالکل اس طرف آئے تو بالکل آدھا لیکن دوسری طرف کا، جب آ جائیں گے تو پھر اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، مطلب یہ گویا کہ اس کی تو یہ اس کی مطلب جو ہے نا وہ اپنا دور وہ پورا کر رہا ہے، اور جس وقت پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو دیکھیں نا، چونکہ یہ جو ہوتا ہے ذرا مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ چونکہ کرہ ہے، تو کرہ کو ہونے کی وجہ سے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے تو آپ کو 4 حیثیتیں بتا دی نا، کہ پہلے پورا، پھر آدھا، پھر اس کے بعد پھر جو ہے مطلب ہے کہ یعنی بالکل ختم، پھر اس کے بعد آدھا، پھر اس کے، لیکن درمیان میں بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اب درمیان میں جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح چونکہ طول بلد کی طرح، مطلب جیسے یہ اگر آپ فٹ بال کی مطلب وہ بنا دیں، یعنی جس کو کہتے ہیں جیسے ککڑی کی کاشیاں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کی وہ بنا دیں تو وہ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو یعنی اگر ایسا ہے تو پھر ایسا نظر آئے گا، پھر ایسا نظر آئے گا، پھر ایسا نظر آئے گا، تو آخر میں بالکل یعنی وہ ٹہنی نما ہو جائے گا۔ ہاں جی، کیونکہ سورج اس کے زمین آپس میں حائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ بالکل جب دور پورا کرتا ہے تو بالکل ٹہنی کی طرح باریک جو آخر میں جتنا حصہ رہ چکا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب فرماتے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، کیوں؟ مدار الگ الگ ہے۔ ہاں جی، ہر ایک اپنے مدار، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں پھر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، کیونکہ چاند اس کے سامنے آیا نہیں رہا، وہ تو اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ ہاں جی، اور چاند بھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا، نہ دن رات کو پکڑ سکتے، کیونکہ یہ مسلسل چکر لگا رہے ہیں نا۔ اب میں اس پر جرات تو نہیں کروں گا، لیکن ان الفاظ سے ہی اس کی گولائی ثابت ہو رہی ہے، ان الفاظ سے ہی اس کی گولائی ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب زمین جو ہے نا وہ جو اپنی وہ بدلتی ہے، تو اگر یہ کرہ نہ ہو اور وہ مطلب اس کے گر چکر نہ لگا رہا ہو تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دن اور رات مسلسل اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس وقت سورج جس رخ پر پڑے وہ دن ہے اور جس رخ پر نہ پڑے وہ رات ہے، تو ظاہر ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے نا، تو ایک دوسرے کو پکڑ تو نہیں سکتے، اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہو، اگر یہ نہیں ہے تو یہ نہیں۔ اور یہ چونکہ سورج ایک ہی ڈائریکشن میں یعنی مطلب زمین چونکہ ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہی ہے تو مسلسل یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ واپس آ جائے، یعنی دن واپس آ جائے یا رات واپس آ جائے، تو ہو نہیں سکتا، بلکہ باری باری ہو رہے ہیں۔ گولائی میں چکر لگانے کا ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی،
اور اگر گولائی میں چکر نہ ہوتا تو پھر تو بس گیا تو بس گیا. ہاں جی. تو مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین گول ہے، مطلب اس پر یعنی وہ تو کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین تو گول نہیں چپٹی ہے. تو میں نے کہا اس دور میں تو ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا حضرت کا کتاب لے لو، مولانا تقی عثمانی صاحب کا، دنیا میں رہ گئے. اس نے اپنا سفر نامہ بیان کیا. تو وہ جو سفر نامہ بیان کیا ہے تو اس میں وہ کراچی سے اڑتے ہیں، لندن جاتے ہیں، لندن سے جا کر مطلب پھر جو ہے نا وہ امریکہ جاتے ہیں، امریکہ سے آسٹریلیا آتے ہیں، آسٹریلیا سے پھر ہانگ کانگ آتے ہیں، ہانگ کانگ سے پھر کراچی آتے ہیں. اور یہ سفر مسلسل مغرب میں ہے، مسلسل مغرب میں سفر کر رہے ہیں اور اپنی جگہ واپس پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ گول نہ ہو تو کیسے واپس پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بالکل سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، پہلے وقتوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، اب جہاز بھی نہیں تھا، اس طرح سفر بھی اس طرح نہیں ہوتے تھے. ہاں، تو وہ معاملہ الگ تھا. اب تو یہ بات ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ 25,000 ہمارا محیط ہے نا زمین کا، 25,000 میل. تو یہ کلومیٹرز میں کتنا بن جائے گا؟ مطلب 8/5 40,000 کلومیٹر. 40,000 کلومیٹر یہ بن جائے گا. تو 40,000 کلومیٹر مطلب یہ ہے کہ اگر جہاز کی رفتار تقریباً کتنی 700 ہاں 700 کلومیٹر تو ہوتی ہے نا. ہاں، کم از کم. تو 7 چکے مطلب 700 ہے نا، تو 7 چکے 42 60 آورس. ہاں، 60 آورس میں مطلب دنیا کی گرد آپ چکر لگا لیتے ہیں اگر مسلسل جہاز جا رہا ہو. تو آپ کو پتہ چل جائے گا 60 گھنٹے میں کہ دنیا گول ہے یا نہیں ہے. یہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں نے مذہب میں سائنس کو داخل کیا تھا. انہوں نے اس وقت جو تھی اس کو سائنس کو مذہب بنا دیا، کتابوں میں داخل کیا. تعریف تو ان کا طریقہ تھا. تو اس کے بعد جب سائنس کی مزید ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ چیزیں ختم ہو گئی، مطلب وہ چیلنج ہو گئی، ان سائنسدانوں کو نے سولی دی تھی، سولیاں ان کو مارا تھا. ہاں جی، کہ آپ لوگوں نے مذہب کے خلاف بات کی، حالانکہ مذہب کے خلاف نہیں، سائنس کی ڈیولپمنٹ تھی. ہاں جی. تو مسلمانوں میں تو یہ چیز ہے نہیں، مسلمانوں نے تو اس میں ایسے ہی نہیں. مسلمان تو کہتے ہیں مذہب یہ سائنس جو ہے مسلسل ترقی کر رہے ہیں. مذہب تو مسلسل ایک دفعہ آ چکا ہے، ابھی تو چینج نہیں ہوگا، یہ ریویلڈ ہے. ہاں جی. تو ہم سائنس کو مذہب میں داخل نہیں کر سکتے. ہاں، سائنس کو مذہب نے اجازت دی ہے کہ اپنی تحقیقات کر لیا کرو. ہاں، اس کے لیے نہیں، لیکن وہ حدود مقرر کیے ہیں کہ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہم لوگ پارٹ ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو اس میں سے. اب جن مسلمان علماء نے بھی سائنس کو داخل کر لیا مذہب میں، یعنی ان کو مطلب ان لوگ کی تحقیقات کو اپنی کتابوں میں پڑھ کر، اپنی کتاب کسی عالم نے اگر لکھی ہے، جیسے مفتی شفیع صاحب نے آج کل کی سائنس کی بات اگر لکھی ہو معارف القرآن میں، ہاں جی، لکھی ہو آج کل کے سائنس کے مطابق، تو اب اگر 50 سال کے بعد وہ بدل جائے، سائنس بدل جائے اور اب کہتے ہیں نہیں وہ عالم مفتی ہے، اس نے لکھا ہے، یہ سائنسدان غلط ہے، یہ جانور. بھائی وہ سائنس کی بات ہے، وہ مذہب کی بات نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب وہ میرے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں وہ شامی کا حوالہ بار بار دیتے کہ شامی نے یہ بتایا کہ 3 درجے کا فرق ہوتا ہے. بھائی 3 درجے وہ شامی کا نہیں تھا، وہ ایک سائنسدان کا تھا جس نے شامی کو بتایا تھا، انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. تو یہ تو سائنسدان کا رد ہے، سائنسدان کا سائنسدان رد کر رہا ہے. سائنسدان کا سائنسدان رد کرے، کوئی اس کا بات تو نہیں. اب یہ بات اتنی ان کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا وہ ہم پر جو ہے نا وہ زندگی ہونے کا تقریباً وہ فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہے. ہاں جی، حالانکہ بھائی یہ تو سائنس کی بات ہے، سائنسدان سائنس کی بات کو رد کر سکتا ہے. سائنسدان مذہب کی بات کو رد نہیں کر سکتا، سائنس کی بات کو رد کر سکتی ہے، وہ سائنس مسلسل ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ مطلب ظاہر انہوں نے حوالے بھی دیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اپنے کول تو اس کو نہیں بتا رہا. تو یہ اصل میں بنیاد ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں کو مذہب کو
ریپیٹ سمجھنا چاہیے اور سائنس کو ایوالو سمجھنا چاہیے، اور یہ ڈیولپمنٹ چلتی رہے گی۔ بالآخر سائنس ان باتوں کو ہی ثابت کرے گا جو مذہب نے بتائی ہے، لیکن جس وقت تک وہ ثابت نہیں ہوئی ہے تو ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم وہ مذہب اپنے قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں، سائنس کے مطابق نہیں مانتے ہیں۔ سمجھنا کہ بات یہ بنیادی بات ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔